قبل از وقفہ ہم بات کر رہے تھے مسٹر طیب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میرا آپ سے ایک اور سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم فیس بک یوز کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ کوئی اپنی پکچر لگائی. اچھا یہ صرف سوال اس لیے تاکہ ان کے ذہنوں سے یہ نکل جائے کہ ڈیٹا کہیں پہ بھی سیف نہیں ہے. اگر آپ اپنی فیملی کی فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک پروفائل لاک لگا دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سیف ہو گئے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا. پھر ایز اٹ از جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, واٹس ایپ, تو آئدر کے اور موبائل کے اندر جو چیز ہے کیا یہ سیف ہے؟ دیکھا جائے تو اگر آپ بالکل سیفٹی سے چل رہے ہو تو 90% تو آپ سیف ہو. 10% میں سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا اچھا کہ وہ بھی سیف رہ سکتا ہے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ نت نئے طریقے آ رہے ہیں, نت نئے وائرسز ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا, ہمارے اینٹی وائرس ایون اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے کس طرح کے اٹیکس ہونے والے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو ہمارے موبائل میں پڑا ہوا ڈیٹا سیکیور ہے بالکل, لیکن اگر آپ اپنے موبائل کا سافٹ ویئر گریجولی اپڈیٹ کر رہے ہو, ہمارے موبائل میں اپڈیٹس آتی ہیں اینڈرائڈ ورژن کی یا آئی فون کی آتی ہیں, ہم اپڈیٹ نہیں کرتے, کون کرے, ٹائم ضائع ہوگا. اس طرح ایپس کی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں تو ایپس کو بھی ہم اپڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اپڈیٹ کرنے کی وجہ ہی مین یہ ہوتی ہے, جو ایپ اگر کوئی بینک کی ایپ ہے ان کو کوئی سیکیورٹی لوپ ہول ملا ہے تبھی انہوں نے اپڈیٹ بھیجی ہے آپ تک. تو آپ کے پاس جیسے ہی کسی ایپ کی اپڈیٹ آتی ہے آپ اس کو اپڈیٹ کرو. سیکنڈ تھنگ, کوئی بھی ایپ انسٹال کر رہے ہو تو آپ سے پرمیشن مانگتی ہے وہ. جی ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ میں نے ایک گیم انسٹال کی ہے, مجھے پتا ہے گیم کھیلنی ہے, اب وہ ایسے کیمرے کی یا مائکرو فون کی پرمیشن مانگ رہا ہے تو میں اس کو کیوں دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, تو اویئرنیس بالکل, دوبارہ میں یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ اس چیز پہ ریسرچ کریں. اب لینکس کیا ہے, ایک اوپن سورس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوپن سورس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نان پروفٹ کی طرف آ جاتا ہے. اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے. جس کو بھی ایک ویکنیس ملتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو سالو کر دیتا ہے اور اپڈیٹ آ جاتی ہے. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ اپڈیٹ نہیں کر رہے تو آپ سیکیور نہیں ہو. جو انسان ابھی تک ونڈوز 7 یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ونڈوز کا کوئی ورژن اپڈیٹ کرتا ہی نہیں, کوئی ایپ اپڈیٹ نہیں کر رہا, ابھی تک 2 سال پرانے ورژنس پہ بیٹھا ہوا ہے, تو بالکل سیکیورٹی رسک اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ تھنگ یہ آتی ہے کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو تو ایپل اسٹور یا اگر اینڈرائڈ پہ ہو تو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو, لیکن وہاں بھی وہی بات رسک ہے. اب پلے اسٹور پہ ہزاروں اپلیکیشنیں ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, وہ سیکیورٹی چیک روز کی بیسس پہ نہیں لگا سکتے. ایپس ریموو ہوتی ہیں لیکن آپ ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ کر لو اور پھر وہ ریموو ہو. تو وہی چیز ہے, پرمیشنز آپ نے دیکھنی ہے کہ اپلیکیشن کیا مانگ رہی ہے. آپ کو کوئی ای میل ریسیو ہوتا ہے, اس پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, کون سا ای میل ہے, کیا اسپیم اس میں ہو رہا ہے, کیا اسکیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو اس کا دیکھنا ہے آپ نے. اور سر ایسی کون سی ریسورسز ہیں یا کوئی ایسا سولوشن بتائیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ یہی ان سب چیزوں میں آتے ہیں, تو یہ کیسے بچیں, ان سے اوائڈ کیسے کیا جا سکے؟ اچھا, اوائڈ بالکل. فیس بک پہ ہم روز کی ہزاروں ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر یہی ٹائم کچھ ہم انٹرنیٹ پہ سائبر سیکورٹی اویئرنیس کے ٹاپک سرچ کرنے پہ لگا دیں تو بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کا, بس آپ نے بچنا ہے ان چیزوں سے جو کہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. ایک تو ہمارے کنٹری میں موسٹلی یہ ہے کہ منی ٹریپنگ, پیسے کی طرف کھینچا جاتا ہے. اب جیسے عید آ رہی ہے تو موسٹلی آپ لنکس دیکھو گے واٹس ایپ گروپ پہ کہ فری گفٹس لے لو. جی بالکل, ٹھیک ہے, نتھنگ از فری. 50,000 نکل گئے, 1 لاکھ نکل گئے, بالکل نتھنگ از فری, کاسٹ آپ کی ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ لنکس آئیں گے آپ کو گفٹ والے, آپ ان کو فل کرو گے فارمس وغیرہ, پھر آپ کو فورس کریں گے 10 گروپ پہ اس کو شیئر کر دو. ٹھیک ہے, تو آپ تو کلک کرتے ہی کرتے ہو, آپ نے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر دیا, آپ 10 لوگوں کا اور اپلوڈ کروا رہے ہو اس چکر میں. ٹھیک ہے, تو ان لنک سے بچنا ہے. وہ لنک چاہے آپ کا فیملی فرینڈ, چاہے آپ کے سگے بھائی بہن ہی کیوں نہ بھیجیں, آپ ویریفائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میرا یہ اصول ہے کہ مجھے جب بھی کوئی بینک کا ای میل آتا ہے, کہیں سے بھی آتا ہے, میں پہلے اس کے کسٹمر کیئر سے ویریفائی کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے بھیجا ہے. تو میرے ساتھ 2-3 بار ہو چکا ہے یہ, تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا, تو میں اس ای میل کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فوری طور پہ. تو بیسک طریقہ یہی ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور کوشچن لاسٹ میرا, جی جی جی, وہ یہ